میری شادی میری 6 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی تھی۔ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری پھپھو ذات بھی تھی اور خاندان کی بڑی لڑکی بھی تھی۔ میں بچپن سے انہیں باجی بولتا آیا تھا، اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہوئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان لیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میرے بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، جب اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں کے لیے صدمے سے کم نہ تھی۔ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا چاہیے، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک ہار کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو باتیں سناتی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت کو دیکھ کر ابا غصے ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصے ہوئیں اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا۔ مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا تھا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر ہی غصہ کرتی اور پھر شک بھی کرتی، اس لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس یہی سوچتا اماں جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ میں تو ویسے ہی اماں کو میری خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ مہرین خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی نورین مجھے بہت زیادہ پسند تھی، اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ امی کی اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی اسے بہت محبت کرتی تھی۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھی کہ نورین مجھے بہو کے روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت تو میں امی کو کچھ نہ کہتا اور نہ ہی اپنی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہیں تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے بھی یہ صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہیں ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو بات کروں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتی تھی وہ اب بالکل خاموش تھی، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اسی لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھابھی کی روح کو سکون ملے گا۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کریں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئی اور پھر جو بولی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کی باتیں تو میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی جب وہ بولی کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم فائزہ یعنی اپنی بھابھی سے شادی کر لو۔ ان کی بات سنتے ہی میں دنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ جب امی نہ مانی تو میں نے یہ بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ہی ابو بھی دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ سب مناسب نہیں ہے، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو گھر سے نکالنے پر تلی تھی، اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی تھی، اور پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی، جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھی۔ میں نے امی کو یاد دلایا اب میں ہی ان کا ایک اکلوتا وارث بچا ہوں اور بھابھی بھی ایک بانجھ عورت ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی۔ میری بات سنتے ہی امی سن ہو گئیں اور پھر مجھ سے بولی کہ تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ جبکہ میں امی کی بات پر دنگ رہ گیا کہ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔
کل تک بھابھی منحوس تھی، آج وہ بڑی ہستی کیسے بن گئی؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کرنے کے بعد بھی امی نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی کہ میں ان سے شادی کرنا نہیں چاہتا، پر وہ کچھ نہ بولی، نہ ہی امی کو منع کیا۔ مجھے شک تھا کہ یہ جو سب ہو رہا ہے وہ بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے، اور پھر لاکھ انکار کرنے کے باوجود میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے کر دی گئی۔ لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائیں کہ میں کبھی انہیں اپنی بیوی کی جگہ دوں گا، لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا ہے تو میں بھی مٹھی میں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنی کہی بات سچ کر دکھائی اور بھابھی کو اپنے کمرے اور اپنی زندگی میں گھسنے تک نہ دیا، بلکہ انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو جاتی اور کچھ نہ بولتی، بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتی۔ جب میں نے کچھ دنوں کے بعد ہی دوبارہ امی سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی ہے تو دوسری شادی اب آپ میری مرضی سے کریں، میری بات سنتے ہی امی نے بہت غصہ کیا، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نورین سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ آپ اسے منائیں اور بتائیں کہ اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی نورین سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ امی میری بات پر ڈر گئی ہیں، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا تھا، جبکہ امی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر میں مزید شیر ہو گیا تھا۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بھابھی کو طلاق دینے کی بات پر امی بری طرح خوف زدہ کیوں ہو گئی ہیں، ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی ہیں؟ نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں جو میری بھابھی کی دشمن تھی وہ کیسے اچانک میری بھابھی سے محبت کرنے لگی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن میں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا تھا کہ یہ راز میری زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ خیر، میری دھمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئیں، اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منا بھی لیا، اور اپنی شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ جب اچانک میری پہلی بیوی جو پہلے میری بھابھی تھی، انہوں نے عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی کہ اسے پی لو، اس سے جلد ہی تم امید سے ہو جاؤ گی۔ میری دوسری بیوی وہ پانی پی لیتی، جبکہ میں عجیب سی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا رہتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر اتنی مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میری بیوی ناریل کا پانی پیتی ہے بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابھی اچانک سے بے ہوش ہو گئی، اور یہ دیکھتے ہی ہم سب بڑے پریشان ہو گئے۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم ان سے پورے گھر کے کام کرواتے تھے۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے، وہاں ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سنتے ہی ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی ہم سب حیران رہ گئے کیونکہ میری بھابھی تو بانج تھی، جبکہ یہ سنتے ہی میری بھابھی حاملہ ہو گئی ہے۔ میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور میرے اندر بھی خون کھولنے لگا کہ میں تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی۔ میں نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا بھی نہیں ہے اور یہ تو بانج ہیں۔ میری بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ یہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح سے کہتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا، وہ اس طرح سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میری بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ طلاق نہ دے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں غصے سے گھر سے چلا گیا، جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں اور نہ ہی میرا بیٹا تھا۔ ابا نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا کہ اگر میں نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا، انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چپکے سے ان کی میڈیکل رپورٹ اٹھائی اور گھر سے نکل گیا، ہسپتال گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت حاصل کر سکوں۔ لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چونکہ وہ بچہ تو میرا نام مرید ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی اچھی ہے،
میرے بڑے بھائی بہت اچھے تھے۔ میرے بڑے بھائی میری مرحوم پھپھو کی بیٹی فائزہ کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مخالفت کی کہ وہ یہ شادی قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہے کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئے۔ بھابھی کے ہر کام سے امی کو اعتراض ہوتا، وہ بھابھی کا کوئی کام پسند نہیں کرتی تھی۔ میں کہیں کسی کو پسند نہ کر لوں، اس ڈر سے میرے سامنے بار بار نورین کا نام لیتی تھی کہ نورین ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش ہوتا، کیونکہ میں تو ویسے بھی نورین سے محبت کرتا تھا، میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن پھر امی کو بھابھی کے بارے میں ایک ایسی چیز پتہ چلی جس سے سب بھی بھابھی کے خلاف ہو گئے، اور اب بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی مخالفت کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھی بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائیاں کرتی تھی، وہ ان کی تعریفیں اور گن گانے لگی، اس حد تک کہ میری بھابھی کی شادی مجھ سے کروانا چاہی۔ پھر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا گیا، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھی۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیا۔ اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ نورین سے میری شادی کروائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امی نے خالہ کو نورین اور میری شادی کے لیے منا ہی لیا۔ پہلے تو خالہ امی سے سخت ناراض ہوئیں کہ انہوں نے نورین کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو میری ہی بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں سنائیں اور بتایا کہ وہ تو صرف نام کا نکاح ہے۔ پھر کافی سوچ و وچار کے بعد وہ مان گئیں۔ نورین نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کرے گی، لیکن جیسے میری فائزہ کے وقت نہ چلی، ویسے ہی نورین کی میرے وقت نہ چلی، اور نورین میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد فائزہ نورین کا بڑا خیال رکھتی اور نورین بھی فائزہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ دونوں بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ فائزہ نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا تھا، لیکن نورین جتنی فائزہ سے باتیں کرتی مجھ سے اتنا ہی چڑھتی، اور خاص کر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس تک نہ آتی۔ روز رات کو جب وہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا، اور اب تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی فائزہ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اسے کچھ کہتا، وہ حاملہ ہو چکی تھی، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے سب خوش ہو گئے تھے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا، اس لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب بار بار پڑھ رہا تھا، پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے کیا فائزہ نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب بس ہو گیا، میں فائزہ کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا فائزہ کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا کہ میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ جو آج حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ میں رو رہا تھا جب نورین میرے پاس آئی اور بولی، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئی اور بولی کہ نورین بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا کہ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ میں نے فائزہ سے تعلقات بنائے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر فائزہ تو اب میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، تو بس اب نورین میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ نورین اور امی حیرت سے مجھے دیکھتی رہ گئیں، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہ تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا، لیکن مجھے اس سے اب گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اسے طلاق دے دی۔ نورین روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی، جبکہ امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب سے میری ماں واقف تھی۔
میں نے اپنی ماں سے کہا میرا تو دل کرتا ہے کہ میں فائزہ کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی ابھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئیں، جبکہ نورین بھی سامان چھوڑے خوف زدہ تھی اور مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی گھبرا کر بولی کہ میں نے کیا کیا ہے تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے ہی امی رونے لگی اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگی۔ میرے بھائی اور فائزہ کی شادی پسند کی تھی، لیکن امی فائزہ کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمائی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بانجھ تھے اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اسی لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہیں دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے تانے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ پھر ایک روز اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے اس کا قصور بھی ان پر ڈال دیا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے، جب امی پانی پینے اٹھی تو بھابھی کے کمرے سے آوازیں سنی تو وہ ان کے کمرے کی طرف چلی گئیں اور اندر بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھا اور ساری حقیقت سنتے ہی امی کو سانپ سونگ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آ گیا، وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئی تھی اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور پھر بہت روئیں۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فائزہ کی مجھ سے شادی کر دیں، لیکن پھر جب میں نے نورین سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا ہی دیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی نورین امی سے ملنے آئی اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نورین کی بات سنتے ہی امی پریشان ہو گئیں اور پھر نورین کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا، طلاق لینے کے بعد تمہاری ماں تمہاری شادی اس سے کر دے گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کرے گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ نورین جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ نورین کی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نورین امی کی بات مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو نورین خود ہی اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہیں نورین نے بھی مجھ سے اس رشتے کو لے کر کچھ وقت مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے خفا خفا رہتی اور رات گئے اندھیرے میں لوٹتی، لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی نورین نہیں بلکہ فائزہ تھی، اور یہ سب میری امی کا کیا دھرا تھا کہ نورین میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور امی فائزہ سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی نورین اپنے کمرے میں اور فائزہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح نورین جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہ تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت سمجھتی تھی۔ میں ڈی این اے رپورٹ دیکھتے ہی کتنی دیر پتھر کی طرح کھڑا رہا، لیکن جب گھر واپس آیا تو امی اور فائزہ نورین کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق لے کر اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ میں نے اسی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ میں سب سے ناراض تھا، میری امی بہت پریشان تھی، نورین جا چکی تھی اور اس آدمی سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتا ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے فائزہ کو تسلیم کر لیا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، میرے 2 بچے مزید پیدا ہو چکے ہیں اور اب میں فائزہ سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک نیک بیوی ہے اور آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔